الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے سورہ فیل کی تفسیر اور تشریح پیش کی گئی، علم تری کیف، جس کو سورہ فیل کہتے ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ ابھی جس سورت کی تلاوت کی گئی اس کو سورہ قریش بھی کہتے ہیں اور سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں۔ اس کا پچھلی سورت کے ساتھ یعنی سورہ فیل کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ فیل کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اہل عرب پر اور بالخصوص قریش پر جو احسان کیا، جو انعام کیا، اس کو یاد دلایا۔ کیا احسان و انعام کیا کہ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، لشکر جرار لے کر، تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت فرمائی ابرہہ کے لشکر سے، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ والوں کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ یعنی کسی بھی مکہ کے نواسی کو، باشندے کو کوئی نقصان اس کا لشکر نہیں پہنچا پایا۔ تو یہ اللہ نے احسان کیا، انعام کیا کعبہ میں، مکہ میں رہنے والوں پر اور بالخصوص قریش کے اوپر، کہ ایک تو خانہ کعبہ کی بھی اس لشکر سے حفاظت فرمائی پرندوں کے ذریعے، چڑیوں کے ذریعے، جس کی پوری وضاحت گزشتہ ہفتے کر دی گئی۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر، سورہ قریش کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنا احسان اور انعام یاد دلا رہے ہیں۔ ایک اور دوسرا احسان، ایک دوسرا انعام یاد دلا رہے ہیں جو قریش پر اللہ رب العزت نے کیا، وہ یاد دلا رہے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح و تفسیر پیش کی جائے گی۔ اور یہ ارادہ آج سے کیا ہے میں نے کہ آج سے مستقل ترجمہ انگریزی زبان میں بھی کیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ میں سے اگر کوئی انگریزی زبان سے واقفیت رکھتا ہو اور کسی کا تعلق ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے والا ہو تو اس کو بھی فائدہ ہو سکے، کیونکہ قرآن کو ہمیں ہر زبان میں سمجھنا ہے اور ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تاکہ یہ دنیا کے ہر قوم کے پاس، دنیا کے ہر قوم کے پاس قرآن کا پیغام پہنچ سکے۔ جو انگریزی جاننے والے ہیں وہ بھی قرآن کو سمجھے اور قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کا پیغام ان تک بھی پہنچے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے پیغام کو ہر ایک انسان تک پہنچانا، کہ قرآن امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، غمخواری کا پیغام دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the all merciful, the very merciful۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، because of the familiarity of the قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، that is their familiarity with the trips of winter and summer۔ ان کے عادی ہونے کی وجہ سے سردی میں اور گرمی میں سفر کرنے کا، یعنی قریش کی عادت تھی گرمی میں اور سردی میں سفر کرنے کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، they must worship the God of this house۔
انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، who gave them food against the hunger and gave them security against the fear۔ اس رب کی عبادت کریں جس رب نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا عطا کیا، کھانا کھلایا، اور جس رب نے انہیں ڈر کی حالت میں امن عطا فرمایا۔ یہ سورت کا ترجمہ تھا۔ اس میں تشریح، اس کی تفسیر یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال قریش پر کیا گیا انعام اور احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اس صورت میں اس جانب اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پورا جزیرہ عرب قتل و غارت گری کا اڈا بنا ہوا تھا، مرکز بنا ہوا تھا۔ دن میں بھی ڈاکے ڈالے جاتے تھے، چوریاں کی جاتی تھی، لوٹا جاتا تھا، کسی کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا، کسی کا بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ یعنی کسی طرح کا امن و امان اور کسی طرح کی حفاظت کو کوئی وہاں پر تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، دن میں اکیلے سفر کرنے سے ڈرتے تھے۔ اگر کسی کو ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو وہ اکیلے سفر نہیں کرتا تھا، بلکہ پورے قافلے کے ساتھ جاتے تھے کہ اکیلے جائیں گے تو محفوظ نہیں ہے، ہم کو لوٹ بھی لیا جائے گا اور قتل بھی کر دیں گے۔ اس طریقے سے قتل و غارت گری کا مرکز بنا ہوا تھا پورا جزیرہ عرب۔ ایک بازار گرم تھا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا۔ یعنی جو قبیلے تھے، جیسے قریش ایک قبیلہ تھا، اسی طریقے سے اور تمام قبیلے تھے عرب میں، جو قبائل تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کے خون کے پیاسے تھے، جانی دشمن تھے۔ یعنی اس تلاش میں اور اس فراق میں رہا کرتے تھے کہ کہیں بھی یہ قبیلہ مل جائے تو اس کے مال کو بھی لوٹ لیں اور ان کو جان سے بھی مار دیں۔ ایسا خوف کا، ڈر کا ماحول تھا پورے جزیرہ عرب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے۔ کوئی بھی تجارتی قافلہ جا رہا ہو، کاروبار کرنے کے لیے کوئی قافلہ جا رہا ہو، دن میں لوٹ لیا جاتا تھا اس کو۔ نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی۔ اس دور میں بھی، اس زمانے جاہلیت میں بھی، چونکہ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ جو لوگ گزشتہ ہفتے موجود تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ قریش کے لوگ، جو یہ قریش قبیلہ تھا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، قریش کے لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد بسے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کی نگہبانی، اس کی نگرانی، اس کی پاسداری، اس کا انتظام و انصرام، یہ سب قریش کے لوگ ہی دیکھا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے گھر کا جو بھی انتظام و انصرام تھا، جو بھی اس کی نگہبانی نگرانی تھی، وہ سب قریش کے لوگ دیکھتے تھے۔ تو چونکہ یہ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاسبان سمجھے جاتے تھے، تو ان کے جب قافلے جایا کرتے تھے اور جب یہ اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر نکلا کرتے تھے تو ان کے قافلے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ دشمنیاں ان کی بھی تھی، قبیلے ان کے بھی دشمن تھے، لیکن چونکہ یہ خانہ کعبہ کے نگہبان تھے، گزشتہ ہفتے بھی یہ بات پیش کی گئی، یہ بات عرض کی گئی کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی جب ایک دوسرے کے لوگ پیاسے تھے عرب کے اندر، جب بھی خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی تعظیم، اس کا احترام ان کے دلوں میں تھا، باوجود ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی ڈالتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان کے دلوں میں باقی تھا۔ اور خانہ کعبہ کا احترام چونکہ باقی تھا، اسی لیے قریش کا بھی احترام وہ کرتے تھے، کیونکہ قریش خانہ کعبہ کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو لہذا ان کے قافلے جب جاتے تھے تو یہ بڑی شان سے جاتے، بے دھڑک دھڑلے سے، ان کے قافلوں کو کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، ان کے قافلوں کو کوئی نہیں روکتا تھا، ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی نگہبان ہے، اس لیے ان کی عزت اور عظمت کی جاتی تھی، باقی کسی بھی قبیلے کو بخشا نہیں جاتا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال یاد دلا رہے ہیں۔ قریش
کا قبیلہ یعنی اس کی عزت عظمت جو تعظیم تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ خانہ کعبہ کی نگہبانی اور نگرانی کرنے کی وجہ سے، گویا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی تھی۔ تو اس دور میں جب بھوکے لوگ مر رہے تھے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، ڈر و خوف تھا، کیونکہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، آپ میں سے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں، اللہ نے جن کو حج کی سعادت بخشی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنا گھر ایک ایسے شہر میں بنایا اور ایسی روئے زمین پر بنوایا اپنا گھر جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں۔ خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے یعنی اسماعیل کو اس جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ قرآن میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ایک ایسی وادی میں ٹھکانہ دیا ہے، اور ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، غیر ذی زرع، جہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی باغ ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، بہت سوکھی زمین ہے وہ، جانتے ہیں آپ لوگ، ریتیلا علاقہ ہے، کوئی کھیتی وہاں نہیں ہوتی، کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی باغ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا خوشنما منظر نہیں ہے، کوئی گرینری نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اپنے ہندوستان کے اندر ہی اللہ نے بہت سارے شہروں اور بہت سارے علاقوں میں بہت ہریالی عطا فرمائی ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، کیا گرینری ہے، کیا منظر ہے۔ ایسا کوئی منظر وہاں نہیں ہے، ایسی کوئی خوبصورتی وہاں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں ایسی کشش ڈالی ہے، ایسی کشش ڈالی ہے کہ ہر مسلمان خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ہر مسلمان، دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے ہیچ ہے، جبکہ وہاں کوئی ہریالی نہیں، کوئی گرینری نہیں، لیکن پھر بھی جو بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تمنا بھی پنپ رہی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرمائے۔ اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا، اس کی تعمیر کی تھی، تو یہ دعا فرمائی تھی اللہ سے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف کھینچ دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب دیکھیے کیسے دل کھینچے چلے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ تو بتلانا یہ تھا کہ کوئی وہاں پر سرسبز و شاداب علاقہ نہیں تھا، کسی چیز کی پیداوار نہیں تھی، تو پورے مکہ والوں کا ذریعہ معاش جو تھا وہ صرف تجارت ہی تھی، یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام جو ہوتا تھا وہ کہے سے ہوتا تھا؟ صرف تجارت سے ہوتا تھا، کہ وہ باہر دوسرے شہروں کا، ملکوں کا سفر کرتے تھے، وہاں سے سامان لاتے تھے، ان کو بیچتے تھے، اس سے جو نفع حاصل ہوتا تھا اس سے ان کا کام چلتا تھا اور ان کی گزر و بسر ہوتی تھی۔ کوئی پیداوار وہاں نہیں ہوتی تھی، کوئی کارخانے نہیں تھے، کوئی صنعتی کام نہیں تھا، صرف پورا کا پورا، پوری کی پوری معیشت ان کی صرف اور صرف اسی پہ منحصر تھی کہ دوسرے ملکوں میں جانا ہے، وہاں سے مال لے کر کے آنا ہے اور اس کو بیچنا ہے، پھر اس کے ذریعے جو نفع حاصل ہوگا اسی سے ہماری زندگی گزرے گی۔ یہی حال قریش کا تھا۔ تو قریش بھی شام کا اور یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ شام کا سفر کرتے تھے سردی میں، اور شام کا سفر کرتے تھے گرمی میں، اور یمن کا سفر کرتے تھے سردی میں۔ یہ شام اور یمن اس وقت بڑے سرسبز و شاداب علاقے تھے، اللہ نے انہیں بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا، صنعتیں بھی تھیں وہاں۔ تو یہ لوگ شام جایا کرتے تھے گرمی میں، کیونکہ شام کے علاقے کو اللہ نے ٹھنڈا بنایا ہے، شام کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ، اس لیے جب گرمی کا موسم آتا تو قریش کے لوگ شام جاتے۔ اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا سورت کے اندر کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کے گرمی اور سردی میں سفر کرنے کی وجہ سے، گرمی میں سفر کرتے تھے شام کا، شام جاتے تھے گرمیوں میں، ان کے بڑے بڑے قافلے جایا کرتے تھے، بڑے بڑے قافلے جایا کرتے تھے۔ اس کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے قافلے ہوتے تھے۔ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، 1000 اونٹوں پر وہ قافلہ منحصر تھا۔
شام سے آ رہا تھا وہ قافلہ، اور 1000 اونٹوں پر منحصر تھا، اور 100% نفع کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے قافلے جایا کرتے تھے ان کے۔ تو شام جایا کرتے تھے گرمیوں میں، اور وہاں سے سامان خرید کر لاتے تھے، اور پورے عرب میں اس کو فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے۔ جب سردیاں آتی تو یمن جایا کرتے تھے، یمن سے سامان خرید کر لاتے، پھر اس کو پورے عرب میں بیچتے، اس سے نفع حاصل ہوتا تھا ان کو، اور اسی کے ذریعے ان کی زندگی خوب اچھی گزر رہی تھی، مزے کے ساتھ، لطف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں بڑی دولت عطا فرمائی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہتے تھے یہ لوگ۔ تو خانہ کعبہ کو تو اللہ نے ایسی جگہ بنائی تھی کہ وہاں دنیا کے ہر خطے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، ہر خطے سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو حج کے موقع پر وہاں ایک بڑا مجمع ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے لوگ عمرہ کرنے پورا سال جایا کرتے تھے، طواف کرنے پورا سال آیا کرتے تھے، تو غیر ملکوں کے لوگ وہاں آتے تھے حج کرنے۔ یہ شام سے، یمن سے سامان خرید کر لاتے تھے، اور اس سامان کو خرید کر لا کر کے جو حاجی آتے تھے، جو عمرہ کرنے والے آتے تھے، جو زائرین آتے تھے، ان کے ہاتھ یہ کیا کرتے تھے؟ سامان فروخت کرتے تھے، جس سے ان کو نفع ہوتا تھا۔ تو غرض یہ کہ جب کہ ہر ایک انسان بھوک کے لیے تڑپ رہا تھا، اور در و خوف سے عرب کے جزیرے میں ہر ایک پریشان تھا، ڈاکوؤں سے، چوروں سے، اس وقت اللہ نے ان کی زندگی بڑی شاندار کر رکھی تھی، بڑی زندگی ان کی شاندار گزر رہی تھی۔ یہ شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، ان کو کوئی روکتا نہیں تھا، کوئی ٹوکتا نہیں تھا۔ اسی کی طرف اللہ نے اسی احسان اور انعام کو یاد دلایا کہ یہ جو تم کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، کس نے عطا کی؟ یہ کیسے عطا ہوئی ہیں؟ اس گھر کی وجہ سے عطا ہوئی۔ کس کی وجہ سے عطا ہوئی؟ ورنہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، قریش والوں، تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے۔ جس مٹی سے اور جزیرے کے لوگ پیدا ہوئے، اسی مٹی سے تم بھی پیدا کیے گئے۔ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، تم کوئی اسپیشل نہیں ہو کہ تمہیں نہیں لوٹا جا رہا، تمہیں نہیں مارا جا رہا، بلکہ اللہ کے اس گھر کی تم نگہبانی کرتے ہو، تو اللہ اپنے اس گھر کے طفیل میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو تمہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، they must worship the God of this house۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں۔ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کا جو رب ہے یعنی اللہ وحدہ لا شریک، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو رکھے ہوئے ہو اور بتوں کو پوجا کرتے ہو، یہ کیسی نافرمانی اور کیسی ناشکری کی بات ہے کہ اس گھر کا رب تمہیں تمام طرح کی نعمتیں عطا کر رہا ہے اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ کہہ رہا تمہیں تو چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں اس گھر کے رب کی عبادت کرو؟ آگے اللہ نے اس کی صفت بیان فرمائی رب کی، کہ کیوں، کون سے رب کی عبادت کرو؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، who gave them food against hunger and gave them security against fear۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے بھوک کی حالت میں تمہیں کھانا کھلایا۔ یہاں تو کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، یہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، یہاں کوئی باغ نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہارا یہ نظام بنایا تجارت کا۔ تو شام میں، یمن میں تم جاتے ہو تو تمہیں وہاں سے نفع ہوتا ہے، تمہیں لوٹا نہیں جاتا، اس سے تمہیں کیا ہوا؟ کھانا ہوا۔ بھوک کی حالت میں ہم نے تمہیں کھانا عطا کیا، اور ڈر کی حالت میں جب ہر ایک ڈرا ہوا ہے تو ہم نے تمہیں امن عطا کیا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، چاہے جائے کہ تم غیروں کی، اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ تم دوسری چیزوں کی، پیڑ کی، پودوں کی، پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو، جبکہ تمہاری خوشحالی کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایک اور آیت میں قرآن حکیم میں اس طرف اشارہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش والوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جب دعوت دیتے تھے کہ تم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، تو قریش کے لوگ کہتے تھے کہ ارے جی، اگر ہم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے، اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے، تو جو عرب کے قبیلے کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں وہ عزت کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ پورے عرب کے لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر ہم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، اسی لیے ہماری تو مجبوری ہے بتوں کی پوجا کرنا۔ تو اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت میں فرمایا اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ جو ان کو عزت دی گئی ہے وہ کس وجہ سے ملی ہے؟ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا؟ ہم نے حرم کو کیا بنا دیا؟ امن والا بنا دیا، سلامتی والا بنا دیا، یعنی حرم کے پاس رہنے والے لوگوں کو کوئی چھیڑتا نہیں، کوئی مارتا نہیں، کوئی لوٹتا نہیں۔ تو یہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا، اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں، جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں، ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو جبکہ یہ اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس حالت میں ہم نے انہیں یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا ہے، تو جب یہ میری ہی عبادت کرنے لگیں گے تو کیا میں انہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ کیا میں انہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ جبکہ یہ میری عبادت نہیں کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تب میں انہیں یہ عزت والی زندگی عطا کیے ہوں، اور جب یہ میری ہی عبادت کرنے لگیں گے، میری ہی فرما برداری اور اطاعت کرنے لگیں گے، تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ بلکہ تب تو میں انہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور عزت اور عظمت عطا فرماؤں گا۔ تو غرض یہ کہ اس صورت کے اندر قریش کے لوگوں پر جو انعام اور جو احسان اللہ رب العزت نے کیا تھا اس کو یاد دلایا، اور قریش سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی، اس رب کی جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اس رب کی تم عبادت کرتے، اور تم دوسرے معبود تم نے بنا رکھے ہیں۔ یہ اصل تو قریش کے لیے صورت نازل ہوئی، اصل تو قریش کو مخاطب بنایا گیا، لیکن اس میں سبق ہم سب کے لیے، سبق اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ وہ لوگ، بالخصوص ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن لوگوں کو اللہ نے کوئی بھی نعمت اپنے دین کی بنیاد پر عطا فرما رکھی ہے۔ جیسے میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ میں ایک عالم ہوں، تو اگر آپ لوگ عزت کرتے ہیں میری تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ میرے میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، میں کوئی الگ انسان نہیں ہوں، آپ ہی جیسا ہوں، لیکن پھر بھی اگر لوگ میری یا کسی بھی عالم دین کی عزت کرتے ہیں دنیا میں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کے علم کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس نے دین کا علم حاصل کر رکھا۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ بالخصوص وہ طبقہ جس کی عزت یا جس کی تعظیم دین کی بنیاد پر کی جاتی ہے یا دین کے کسی کام کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ پیروی کرے۔ ویسے تو سبھی کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن بالخصوص وہ لوگ جن کو دین کی بنیاد پر عزت بخشی ہے اللہ نے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی مطیع و فرما بردار بن کر اللہ رب العزت کی اطاعت کریں اور اللہ رب العزت کے ہر حکم کو فالو کریں۔ بالخصوص عالم دین، حافظ قرآن، اسی طریقے سے نمازی لوگ، حاجی لوگ۔ کوئی اگر حاجی ہے، لوگ حاجی صاحب پہ اگر اس کے لیے کرسی چھوڑ دیتے ہیں تو کیوں؟ دین کی بنیاد پر اس کو عزت دی جا رہی ہے، اس نے حج جیسے فریضے کو ادا کیا۔ اگر کوئی دعوت و تبلیغ سے لگا ہوا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لوگ دوڑ کر اس کا بستر لے لیتے ہیں کہ اللہ والے آ گئے، اللہ والے آ گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہی آدمی ویسے جا کر دیکھے، کوئی اس کا بیگ پکڑے گا؟ کوئی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو لوگ بیگ چھین لیتے ہیں، کیوں؟ اللہ والے۔ تو یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ دین کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ تو لہذا جن لوگوں کو عزت دین کی بنیاد پر دی جائے، ان کے اوپر عام لوگوں سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کو فالو کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اگر کوئی عالم دین جس کو دین کی بنیاد پر عزت دی جا رہی ہے، کوئی حافظ قرآن جس کو قرآن کی بنیاد پر عزت دی جا رہی ہے، کوئی حاجی صاحب جن کو حج کی بنیاد پر عزت دی جا رہی ہے، کوئی جماعت میں چلنے والا جس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے عزت دی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ زیادہ سنگین گناہ ہے بالمقابل اس کے کہ کوئی عام آدمی کوئی جاہل گناہ کرے۔ اس لیے اس میں یہ سبق تو قریش والوں کے لیے، لیکن ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم سب میں سے کسی کو اللہ نے دین کی بنیاد پر کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں اور زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اللہ کی جانب لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔